چوئی صاحب یہ جو باقی جو ہے آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک چیز اور مودی سرکار جو ہے بھارت کا نام تبدیل کرنے کی طرف جا رہا ہے کہ جی سم تھنگ لائک کہ ریپبلک آف بھارت رکھنے جا رہے ہیں انڈیا سے ہٹ کر. تو وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہے گا؟ کیا اپنی جو مکروہ چہرہ ہے وہ اس نئے نام کے پیچھے چھپا سکے گا مودی؟ دیکھیے، جو میری ناقص عقل کہتی ہے کہ اب 2024 میں بھارت میں عام انتخابات ہیں جی، تو وہاں پہ جو بیانیہ بکتا ہے وہ یہاں ہندو جو انتہا پسندی ہے وہ بکتی ہے، یا پاکستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں یا ایل او سی ہے اس کو کشیدہ کیا جائے. اب شاید اس وقت وہ ایل او سی یا انٹرنیشنل بارڈرز کو تو وہ کشیدہ کرنے کی صورتحال سے دوچار نہیں ہیں. ان کی اکانومی بھی اس حوالے سے کوئی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ایسا کوئی ایڈونچر کیا گیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے تو ساتھ روزے بھی مل گئے. تو اب وہ جو دوسری آئیڈیالوجی وہ جو سودا بیچنا چاہ رہا ہے اپنے شہریوں کو، وہ یہ ہے کہ وہ اب نام چینج کر کے ایک الیکشن سلوگن بنانے کے چکر میں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس دفعہ ہندوستان کی عوام نے کوئی اجتماعی شعور کا مظاہرہ کیا تو ممکن ہے کہ وہ اس کسائی سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں. صحیح، چلیں، اللہ ہماری بھی یہی دعا ہے. بالکل صحیح. چودھری انوار الحق صاحب، ایک چیز اس وقت بڑی دلچسپ ہے. آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کا نام انوار الحق اور پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کا نام بھی انوار الحق ہے، بارنگ سر نیم اور فیملی نیم. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مسائل ہیں، کیونکہ آپ یقیناً بہت سارے مسائل ہیں، بجلی کی رائلٹی ہے، ڈیولپمنٹ کے پیسے، بہت سے ایشوز ہیں. ابھی اس وقت ایز وی اسپیک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً آپ کو بھی معلوم ہے کہ بجلی کے بڑھتے ہوئے نرخ ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد میں بھی اس کے خلاف ہوئی ساری چیزیں. بجلی کی رائلٹی اگر آپ کو صحیح طرح پوری طرح ملتی رہے تو کیا اس میں تھوڑا سا آف سیٹ ہو سکتا ہے کہ جی آپ مطلب اپنے لوگوں کو وہاں پہ اس رائلٹی کے اگینسٹ تھوڑا سا بلوں میں کمی کر دیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا ہائیڈرل ایشوز وہ آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اگر ہمیں ہائیڈرل جو نیٹ پروفٹ ہے یا واٹر یوز چارجز ہیں یہ اگر ہمیں تسلسل کے ساتھ ملتے رہیں تو پھر تو ہم ریمارکیبل امپرومنٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیرف ریٹس میں. صحیح. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان بھی اقتصادی مشکلات کا شکار ہے تو مجھ سے کچھ ذمہ داران نے اس حوالے سے بات کی تھی، تو میں نے اپنی ناقص عقل کے مطابق یہ کہا تھا کہ بجلی اس وقت اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اس پر پرامن احتجاج کا رائٹ تو بہر صورت گورنمنٹس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر پراپرٹی اور رائٹ آف پیسج راستے بند نہیں ہوتے، املاک کا نقصان نہیں ہوتا، تو شہری پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کرنے کا 100% حق حاصل ہے. اور آج میں سن رہا تھا انٹرم گورنمنٹ کے منسٹر انفارمیشن کی اسٹیٹمنٹ کے، انہوں نے بھی کہا جی کہ احتجاج کا رائٹ تو ہے. میں یہ پہلے کہہ بیٹھا ہوں. اب آپ کو اگر لوگوں کو ریلیف دینا ہے اور آپ نے انٹرنیشنل معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹس کی کریڈیبلٹی یہی ہوتی ہے کہ معاہدوں کی پاسداری کی جائے، تو پھر اس میں ون ون سچویشن تلاش کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا آپ کو آؤٹ آف باکس بھی جانا پڑتا ہے. صحیح. تو بیسیکلی جو ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں، ممکن ہے آئی مے بی رانگ، لیکن جو میں نے پرائمش فشائی جو چند دنوں میں اسٹڈی کی ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے کیپیسٹی چارجز ہیں، جو آپ کے آئی پی پیز ہیں، ان کو اس سارے آپ کو سسٹم کو آپ کو ریوزٹ کرنا ہے. اور اگر فوری ہنگامی اقدامات اٹھانے ہیں، اور اگر آپ قانون اجازت دیتا ہے اور ان کی جو معاہدے ہیں ان میں کوئی ایسی کمی موجود ہے کہ آپ نیگوشیشنز کے ذریعے اس کو کوئی 6 ماہ کا یا 8 ماہ کا موریٹوریم کی طرف لے جا سکتے ہیں، تو پھر آپ کا سرکولر ڈیٹ بہت کم ہو جائے گا. پھر ایسے آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جہاں پہ 10% کے قریب صرف آپ کی ابھی موبلائزیشن ہے، ان پروجیکٹس کو روک کے وہ سارا ریلیف جو ہے وہ آپ کو شفٹ کرنا چاہیے بجلی کے بلوں میں. چونکہ جو آپ کے بین الاقوامی معاہدے ہیں ان میں تو آپ کمی بیشی کر نہیں سکتے. پھر آپ کے بینکس جو ہیں وہ 22% کے اوپر وہ اس وقت لون فائنینسنگ کر رہے ہیں آلموسٹ. تو وہاں پہ تھوڑا سا انکم ٹیکس جو ہے اس کو وہ انکریز کر دیا جائے، اس سے بھی آپ کو اربوں روپے کی پروفٹ ہو سکتی ہے. اور وہ بھی سارا جو پیسہ ہے وہ بھی آپ اگر بینکنگ سیکٹر کے ساتھ مل کے جوائنٹ ایفرٹ کی جائے اور وہ اپنے پروفٹس میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے. اور جو میرے ایشوز ہیں سر وہ تو بڑے سمپل ہیں کہ آزاد کشمیر میں 2600-2700 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، میری ضرورت ہے تقریباً 350-400 میگا واٹ. تو میری تو صرف ان سے ریکویسٹ یہ ہے
کہ میرا ایک ہائیڈل یونٹ ہے جس کو جاگراں کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہاں سے جو میرے سے سینٹرل پاور پرچیز کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان کی بجلی لیتی ہے وہ 3 روپے ہے، اور جب مجھے منگلا اور وہ جو ہے نیلم جیلم کی بجلی، نیلم جیلم سے تو ساری مجھے مل نہیں رہی ابھی چونکہ اس کا بھی ٹرائیفائڈ ایگریمنٹ نہیں ہوا انفارچونیٹلی، جو منگلا کی بجلی ہے وہ میرا ایگریمنٹ تو تھا 2 روپے 49 پیسے کا، لیکن جب وہ بجلی سینٹرل پاور پرچیز کمپنی خریدتی ہے، نیپرا اس کے ٹیرف مقرر کرتا ہے، وہ آگے سے ڈسکوز کو بیچی جاتی ہے، تو آزاد کشمیر کو پورے پاکستان کی ساری ڈسکوز سے سب سے زیادہ مہنگی بجلی آزاد کشمیر کو پھر دوبارہ وہ فروخت کی جاتی ہے، اور وہ آلموسٹ 30-34 روپے ہو جاتی ہے، جبکہ ایگریمنٹ ہے میرا 2 روپے 49 پیسے۔ تو میں نے ابھی پچھلے دنوں جب وفاقی حکومت میں دوستوں سے بات کی، ان کے ذمہ داران سے، بیوروکریٹ سے بھی اور پولیٹیکل لوگوں سے بھی، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جب مجھ سے 3 روپے لے رہے ہیں تو چلیں آپ کی اگر جو ہے وہ کاسٹ زیادہ ہے، پروڈکشن کاسٹ نیلم جیلم میں شاید 8.5-9 روپے ہے، اور جو ہے اس کا منگلا جو وابڈا پروڈیوس کر رہا ہے منگلا ڈیم سے وہ ہے 3.5-4 روپے، تو مجھے کاسٹ آف پروڈکشن پہ دے دیں۔ اور ایشو یہاں سے شروع ہوا کہ جو میرا فیڈرل ڈویزیبل پول میں شیئر ہے وہ اس سال 90 ارب تھا، تو جب میں نے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ جو انہوں نے 20 ارب جو ہے وہ بجلی کے بقایا جات میں کاٹ لیا ہے۔ اب کچھ ہمارے ناقبند اندیش جو سیاسی کارکن ہیں یا عقل کے اندھے ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہم بجلی کی ریسیٹس میں پروفٹ شو کرتے ہیں وہ ہمارا فیڈرل ڈویزیبل پول میں کٹ جاتا ہے، تو وہ پریکٹیکلی گورنمنٹ آف پاکستان آزاد کشمیر خسارے میں جاتی ہے۔ ابھی اسی طرح تنخواہوں میں اضافے کی بات تھی، تو چاروں صوبائی حکومتوں نے کر دیا فیصلہ، فیڈرل گورنمنٹ نے کر دیا، آپ رننگ بیسک پہ بڑھا دیا گیا۔ مجھے وزارت خزانہ کی طرف سے یہ کہا گیا جی کہ آپ اگر آپ کی کٹی اجازت نہیں دیتی تو آپ نہ بڑھائیں، تو میں نے کہا جی آزاد کشمیر کے جو میرے سرکاری ملازمین یا شہری ہیں وہ کوئی انسولیٹڈ یا آئسولیٹڈ تو نہیں ہے نا، وہاں بھی ٹماٹر اتنا ہی مہنگا، آلو اتنا ہی مہنگا ہے۔ تو انفارچونیٹلی مجھے وہ جب تنخواہیں بڑھانی پڑی تو 19 ارب کا جو بجٹ تھا وہ اس پہ دباؤ کا شکار ہوا، مجھے اپنی اے ڈی پی کمپرومائز کرنی پڑی۔ نہیں، آئی انڈرسٹینڈ۔ اب ہماری ابھی نیگوشیشنز جاری ہیں، اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ میں نے جو پرپوزلز دیے ہیں اس میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی بھی 100% اس میں اس کی بہتری کی بات ہوگی، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے بھی ریونیوز میں دگنا اضافہ ہوگا، تو ہر صورت میں ون ون سچویشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ چودھری انوار الحق صاحب، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ آپ پاور سیکٹر کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ اکانومی کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ مطلب ساری چیزوں کو بڑی اچھی طرح آپ کی گرپ ہے۔ ایک پروجیکٹ تھا ریل لنک مظفر آباد تک، اس پہ پروگریس، کیونکہ اس سے جو ہے بہت چیزوں کی پرائسز میں کمی آ سکتی تھی کہ آپ کا جو گڈز ٹرانسفر ہے وہ سستے طریقے سے ہو سکتا تھا۔ اس پروجیکٹ پہ کوئی پیش رفت ہوئی ابھی تک؟ یہ جو آپ روڈ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی، ریل لنک ایک پروجیکٹ کچھ عرصہ پہلے میرا خیال ہے شاید میاں نواز شریف صاحب کے دور میں میاں نواز شریف صاحب نے سٹڈی کروائی تھی اسلام آباد سے ٹورڈز مری جی، اور پھر اس کو مری سے آنورڈز آگے لے کے جانا تھا، لیکن وہ تو فیزیبلٹی سٹڈی میں رہا۔ جو میرا گیم چینجر پروجیکٹ ہے وہ ہے TMM، اچھا، مانسیرا مظفر آباد میرپور، یہ ایک ہائی وے سی پیک کا پروجیکٹ تھا، لیکن ابھی وہ فیزیبلٹی سٹڈیز کے روپے ہے، اسی سطح پہ ہے، لیکن اگر یہ میچور ہو جاتا ہے تو دس ول بی اے گیم چینجر پروجیکٹ فار کشمیر، اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل بڈرز کے اوپر، ان کو بھی انٹرنیشنل انویسٹرز کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئیں BOT کی بنیاد پر بنائیں، اس پر خاصا کام ہو رہا ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ مختلف کام کرنے کا مجھے شوق رہا ہے، تو میں 2 سال ایک ٹی وی پروگرام میں ہوسٹ کے اینکر کے حیثیت سے بھی کام کرتا رہا، کو اینکر کی ہماری نوکری کا خیال کریے گا، تو مختلف کام زندگی میں کرتا رہا ہوں۔ ہماری نوکری کا خیال رکھیے گا، اگر آپ وزیر اعظم بھی اینکر بن جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، لیکن بالکل آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہے۔